BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. شام کے شہر حلب پر روسی فضائیہ اور شامی افواج کی کارروائی جاری. ترکی کو خدشہ کہ اس کی سرحد پر 6 لاکھ پناہ گزین جمع ہو جائیں گے. انڈیا میں بریلوی مسلک کے علماء اور صوفیوں نے ایک کانفرنس میں شدت پسندی کے خلاف متفقہ فتویٰ جاری کیا ہے. اور ملیے گا ایک ہزارہ فارسی شاعر سے بھی جنہوں نے اپنی برادری پر ہونے والے مظالم کے اظہار کے لیے شاعری کو ذریعہ بنایا ہے. ترکی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شام کے شمالی شہر حلب پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بشار الاسد کی فوج روسی فضائی بمباری کی مدد سے آگے بڑھ رہی ہے اور اگر صورتحال نہ بدلی تو وہاں سے نقل مکانی کر کے ترکی کا رخ کرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. شام میں جاری 5 سالہ خانہ جنگی کے نتیجے میں ترکی میں پہلے سے ہی 25 لاکھ پناہ گزین موجود ہیں اور اس وقت وہ اپنی سرحد کی دوسری جانب لگائے کیمپوں میں ہزاروں افراد کو امداد مہیا کر رہا ہے. کوئنٹن سمرول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی. ترکی کی سرحد کے اس جانب سے دیکھیں تو بظاہر شام میں جاری جنگ تو یہاں سے بہت دور لڑی جا رہی ہے، لیکن اس کی سرحد پر انسانی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے. ترکی پہلے ہی لاکھوں افراد کو اپنی سرزمین پر پناہ دے چکا ہے اور مزید کو دینے سے گریزاں ہیں، سوائے ان کے جو بیمار یا پھر زخمی ہیں. Yakın dönemde bu bölgelerde olabilecek ایسا ممکن ہے کہ بدترین صورتحال میں 6 لاکھ پناہ گزین ترکی کی سرحد پر جمع ہو سکتے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ترکی کی سرحد کے ساتھ امدادی کارکنوں اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے لگائے گئے کیمپوں میں تقریباً 77,000 افراد کو پناہ دی گئی ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں ہم نے 5,600 افراد کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت بھی دی ہے. ابو عبدہ جب ہوش میں آئے تو وہ اپنے 2 بچوں سمیت ترکی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے. حلب میں ان کا گھر ایک فضائی حملے میں تباہ ہو گیا ہے. ان کو ہسپتال میں ہی معلوم ہوا کہ ان کا 5 سالہ بیٹا زندہ ہے. انہوں نے بتایا کہ انہیں یقین نہیں آتا کہ حملے میں کوئی ہلاک نہیں ہوا. ہمیں پتہ ہے کون سے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، کلسٹر بم اور جس طرح کی تباہی وہ پھیلاتے ہیں. جنگ 5 سال سے جاری ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم پر بھی حملہ ہو جائے گا. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ حلب پر قبضے کی جنگ جاری ہے. روسی فضائی حملوں کی مدد سے صدر بشار الاسد کی فوج آگے بڑھ رہی ہے. جان بچا کر آنے والوں کے لیے ترکی میں داخل ہونا ضروری ہے، پھر چاہے گندگی میں گھرے ٹین کی چھت والے اس مکان کے لیے ہی پیسے کیوں نہ دینے پڑیں. عبدو ابراہیم انسانی اسمگلروں کو پیسے دے کر یہاں پہنچے. ان کے گھر والے بھوکے اور بیمار ہیں. روسی بہت بے رحم ہیں. وہ انسانوں، جانوروں اور پتھروں پر بھی حملہ کر رہے ہیں. شام میں ہر جگہ موت ہے. مارکیٹوں اور کیفیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. شامی مر رہے ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں. بے گھر شامی خاندان اور اسکول بیگ اٹھائے ہوئے بچے سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو انہیں ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی، لیکن تب تک انہیں یہیں انتظار کرنا ہوگا کیونکہ واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. کوئنٹن سمرول کی رپورٹ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کی جانب سے صدارتی امیدواروں کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے. ریپبلکنز کی جانب سے امیدواری کی دوڑ میں پیش ارب پتی تاجر ڈونلڈ ٹرمپ آئیووا کے مقابلے میں یہاں بہتر نتائج کی امید کر رہے ہیں. آئیووا میں سینیٹر ٹیڈ کروز کو فتح حاصل ہوئی تھی. ہیمپشائر کے شہر مانچسٹر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ریلی میں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے موجود تھے اور انہوں نے ریلی کا حال کچھ یوں بیان کیا. میں اس سمے نیو ہیمپشائر کے مانچسٹر شہر میں ہوں، جہاں ریپبلکن پارٹی کی امیدواری کی کوشش کر رہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی چل رہی ہے. باہر بھاری برف باری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے.
जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं यहाँ पर, उन सब में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं और उनके चाहने वालों का कहना है कि न्यू हैम्पशायर से ही उनकी जीत का आगाज होगा। एक और देखने वाली बात यह है कि न्यू हैम्पशायर में 95% गोरे लोग हैं, लेकिन यहाँ उनके जितने भी चाहने वाले आए हैं वो लगभग 100% गोरे हैं। और डेमोक्रेट्स का कहना है कि अमेरिका में सिर्फ गोरे वोटों की बदौलत कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो लोग उन्हें देखने सुनने आए हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो वोट डालने निकलते हैं या नहीं। क्योंकि आयोवा में भी इतनी ही बड़ी भीड़ जुटती थी उनके लिए, लेकिन वोट डालने के लिए लोग बाहर नहीं निकले और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बार बार लोगों से यही कह रहे हैं कि वोट जरूर डालें। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, मैनचेस्टर, न्यू हैम्पशायर। जर्मनी की जनूबी रियासत बवेरिया में आज सुबह 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में कम से कम 9 अफराद हलाक और 150 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में बाज़ की हालत नाजुक बताई जा रही है। तसादुम इतना शदीद था कि एक ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतरकर उलट गईं। बाज़ इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में दोनों ट्रेनों के ड्राइवर भी हलाक हो गए हैं। हांगकांग में हुक्काम का कहना है कि पुलिस पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीनी कमरी साल के मौके पर एक हुजूम ने पुलिस और सहाफ़ियों पर हमले किए, जिसके नतीजे में 80 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। हंगामे उस वक्त शुरू हुए जब पुलिस ने बगैर लाइसेंस वाली खाने की दुकानें बंद करा दी। जनूबी अफ्रीका की आईनी अदालत इस बात पर गौर कर रही है कि मुल्क के सदर जेकब ज़ुमा वो रकम वापस करें कि नहीं जो उन्होंने अपने घर की तज़ीन व आराइश पर खर्च की है। 2014 में एक खुद मुख्तार निगरान इदारे ने ये कहा था कि मिस्टर ज़ुमा ने अपने घर की सिक्योरिटी और आराइश पर $1 करोड़ 80 लाख खर्च किए थे। और 6 दिन कबल सियाचिन के महाज पर बर्फानी तोदे के नीचे दब जाने वाले 10 इंडियन फौजियों में से एक जवान को जिंदा निकाल लेने के बाद उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लांस नायक थापा से मुलाकात करने आर्मी अस्पताल पहुंचे और उनके जज्बे और हिम्मत की तारीफ की। और bbcurdu.com पर जो खबरें आप दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं उनमें सबसे अहम ये है कि गूगल कंपनी के सरबराह सुंदर पिचाई अमेरिका में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए हैं। 1997 में नामनिगार हारून रशीद की अफ़गानिस्तान में तालिबान के रहनुमा मुल्ला हसन से मुलाकात की खबर और सानहा पेशावर के मुजरिमान की सज़ाए मौत पर अमल दरामद रोकने के हुक्म की खबर भी खूब पढ़ी जा रही है। आइए अब इंडिया चलते हैं, जहां बरेलवी मसलक के सूफियों और उलमा ने दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई फतवा जारी किया है। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में इन सूफियों और उलमा ने बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के लिए वहाबी नजरिए को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, जबकि वहाबी इदारों और उलमा ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ एक अरसे से मुहिम चला रखी है। दिल्ली से नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। दहशतगर्दी के खिलाफ बरेलवी उलमा और सूफियों की कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में भारत में बढ़ती हुई मजहबी सख्तगीरियत और दहशतगर्दी के असरात पर तशवीश जाहिर की गई कि लोग दाइश के पीछे तो पड़े हैं, अल-कायदा के पीछे तो पड़े हैं, वहाबीज़म के पीछे तो पड़े हैं, इन तमाम लोगों के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं उस कोक को क्यों नहीं बांझ कर देते जहां की ये पैदावार है। नजदियों के कत्ल का सामान है अहमद रज़ा मुस्तफा के इश्क में। बरेलवी सूफियों और उलमा ने दहशतगर्दी के लिए वहाबी नजरिए को जिम्मेदार ठहराया है। इनकी जो सोच है, जो इनका नज़रिया है, वो पूरी दुनिया से मुतसादिम है, पूरी दुनिया से झगड़ने वाला। माजी में इस तरह की दहशतगर्द मुखालिफ कॉन्फ्रेंसेस वहाबी मसलक के उलमा ने भी मुनक़िद की हैं और इसके खिलाफ फतवे भी दिए। उनका कहना है कि दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुर्म है और इसका मुकाबला मुत्तहिद होकर करना होगा। सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया और सबसे पहले हम खड़े हुए इसके खिलाफ और अल्हम्दुलिल्लाह लगातार लड़ रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि देखो ये बहुत बड़ी लानत है, इसको अपने यहाँ घुसने नहीं देना है किसी कीमत। मुख्तलिफ तखमीनों के मुताबिक भारत में बरेलवी मुसलमानों की अक्सरियत है।
لیکن ملک میں روایتی طور پر وہابی مسلک مذہبی اور سیاسی اعتبار سے زیادہ بااثر رہا ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے صوفیوں اور مشائخ نے دہشت گردی اور وہابی نظریے کے خلاف ایک ملک گیر مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے ذریعے وہ بھارت کی سیاست میں بھی اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا کوئٹہ کے ایک ہزارہ شاعر سے گفتگو جو اپنی کمیونٹی کے حالات پر نوحہ کناں ہیں، اور برطانیہ کی مشہور سٹیم انجن ریل گاڑی فلائنگ اسکاٹسمین جو اب دوبارہ مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچا رہی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ کوئٹہ کی ہزارہ برادری گزشتہ کئی برسوں سے بدترین فرقہ وارانہ تشدد کا نشانہ رہی ہے۔ محنت اور جفاکشی کی روایت رکھنے والی اس برادری کے متعدد لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ فارسی زبان میں شاعری بھی ان کا خاصہ رہی ہے۔ حالیہ برسوں کے تشدد کے بعد ہزارہ برادری نے فارسی شاعری کو اپنے المیہ کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہمارے ساتھی ظفر سید نے ایک ہزارہ شاعر جواد موسوی سے ان کے حالات اور شاعری پر بات کی۔ کیا بات ہے؟ خون او تأثیر دارد بر محیط زندگی، خون او تأثیر دارد بر محیط زندگی، مژدہ آزادی آرد نور ایمان شہید۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ترجمہ کریں گے؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہید کے جو خون کی تاثیر ہے وہ جو ہے چاروں طرف زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی سے جو ہے آزادی کی خوشخبری ملتی ہے۔ کیا بات۔ میرا 3 مجموعہ ہے، مجموعہ کلام۔ پہلا مجموعہ گرد و آئینہ۔ گرد و آئینہ اس کا میں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے آئینہ ہے۔ موجودہ حالات نے چونکہ مجھے متاثر کیا کافی، تو اس آئینے کے روح کو، اس آئینے کے چہرے کو گردآلود کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو یہ فارسی کا مجموعہ ہے، اور اس سے میں نے حکومت بلوچستان سے ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ یہ قتل و غارت یہ کم از کم 11-12 سال سے جاری ہے۔ ہم پہ خصوصاً شعراء اور ادباء پہ بہت زیادہ اثر ہوا ہے اس کا۔ بگزار حرف دنیا ایار غزل بشنو۔ یہاں سید آباد میں، مری آباد میں کافی شعراء ہیں جو تقریباً جب ہم محافل لیتے ہیں، مشاعرے کی محافل لیتے ہیں، تو وہاں 40-50 کے لگ بھگ شعراء آتے ہیں۔ ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ کافی حد تک بکھر گئی ہے، کیونکہ حالات کے بعد سے لوگ جو ہیں تو وہ پاکستان کے اندر بھی گئے ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی گئے ہیں، تو ان کا آپس میں مطلب رابطے کا پھر کیا ذریعہ ہوتا ہے؟ وہ کیا ادب یا شاعری کے ذریعے بھی وہ کوئی ایسا ان کا سلسلہ ہے کہ جو ہاں وہ جو جوڑے رکھے؟ جی ہاں، وہ جو ذوق رکھتے ہیں شاعری کے، جو ذوق رکھتے ہیں آپس میں، وہ کنٹیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہاں، کنٹیکٹ میں رہتے ہیں ہمیشہ، تو حالات سے ایک دوسرے سے باخبر ہوتے ہیں۔ بجائے خود جدائی جو ہے وہ المیہ ہے، اس میں افسوس بھی ہے، وہ مطلب اداس بھی ہوتے ہیں۔ بس دعا یہ ہے کہ خدا انشاءاللہ ان حالات کو صحیح کرے، یہ حالات سنور جائے اور ہم پھر اکٹھے ہو جائے۔ جواد موسوی سے بات کر رہے تھے ظفر سید۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ ریلوے کے سفر کا آغاز یہاں برطانیہ سے ہوا تھا، اور ریلوے نظام کی تاریخ میں فلائنگ اسکاٹسمین یوں بہت مشہور ہے کہ کوئلے سے چلنے والا یہ وہ پہلا انجن تھا جس نے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا ہدف حاصل کیا تھا۔ ڈیزل ایندھن کا استعمال شروع ہونے کے بعد کوئلے سے چلنے والا فلائنگ اسکاٹسمین متروک ہو گیا تھا، لیکن اب اسے بحال کر کے دوبارہ استعمال کرنا شروع کیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ ریلوے شائقین برسوں سے اس منظر کے منتظر تھے۔ 10 برسوں پر محیط بحالی کے بعد مشہور زمانہ فلائنگ اسکاٹسمین کا سفر دریائے ہیڈ کے پل پر ایک انتہائی خوبصورت منظر تھا۔ فلائنگ اسکاٹسمین کو سن 1923 میں شمالی انگلستان کے شہر ڈونکاسٹر میں بنایا گیا تھا، اور یہ دنیا کا پہلا ریلوے انجن تھا جو 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا تھا۔
اب یہ یارک میں ریلوے میوزیم کی ملکیت ہے، جہاں سے 42 لاکھ پاؤنڈ کی لاگت اور بے انتہا محنت کے ساتھ دوبارہ چلانے کے قابل بنایا گیا ہے۔ کئی عشروں بعد فلائنگ اسکاٹسمین نے مسافروں کے ساتھ لنکاشائر سے شمال کی جانب سفر کیا، جس کے دوران اس کا سفید دھواں لیک ڈسٹرکٹ کے خوبصورت پہاڑوں پر پھیلتا رہا۔ یہ ہزاروں دیکھنے والوں کے لیے قابل دید منظر تو تھا ہی، لیکن مسافروں کی تو بات ہی اور تھی۔ فلائنگ اسکاٹسمین کا دوبارہ چلنا زبردست بات ہے۔ یہ برطانوی تاریخ کا حصہ ہے اور عوام کی تعریف کا حقدار بھی۔ بہت ہی غیر معمولی، میرا تو خواب پورا ہو گیا۔ کارلائل کے اسٹیشن پر سینکڑوں لوگوں میں اس کا ایک پرانا ڈرائیور بھی تھا۔ فلائنگ اسکاٹسمین کے بے شمار مداح ہیں، خود میں نے 47 سال تک اس پر کام کیا ہے۔ 17 سال تو میں اس کی بھٹی میں کوئلہ ڈالتا تھا۔ میں یہ کام ہر روز کرتا تھا اور اب بھی خوشی خوشی کروں گا۔ کارلائل کے بعد پانی لینے کے لیے فلائنگ اسکاٹسمین کا اگلا اسٹاپ ایپل بی تھا، جہاں اس کے دیدار کے لیے سمرسیٹ سے آنے والے یہ دونوں مداح صبح 5 بجے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ دوسرے لوگوں کی طرح مجھے فٹ بال وغیرہ کا تو شوق ہے نہیں، تو فلائنگ اسکاٹسمین دیکھنا اس سے کہیں بہتر ہے۔ ہمارے لیے تو یہ دن بھر کی سیر بھی ہو گئی ہے۔ سیٹل سے کارلائل تک کا یہ سفر گیلی زمین سرکنے سے تقریباً رک بھی گیا تھا، لیکن بالآخر فلائنگ اسکاٹسمین 45 منٹ کی تاخیر سے منزل پر پہنچا تو بارش کے باوجود لوگ بہت پرجوش تھے۔ یہ سفر فلائنگ اسکاٹسمین کی 93 برس کی تاریخ میں تازہ ترین کارنامہ ہے۔ دوبارہ چلنے کے بعد سے اس کا سفر بہت مصروف دکھائی دیتا ہے، اس لیے اگر آپ موسم سے بیزار ہیں، پورے برطانیہ کو دیکھنا چاہتے ہیں یا فلائنگ اسکاٹسمین پر سفر نہیں کر سکے، تو بھی امید ہے کہ آپ کو اس کا موقع آگے چل کر مل ہی جائے گا۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا سب سے اہم موضوع تھا ترکی کا یہ خدشہ کہ شام کے شمالی شہر حلب پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بشار الاسد کی فوجی کارروائی اور روسی بمباری سے وہاں سے نقل مکانی کر کے ترکی کا رخ کرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ ترکی میں پہلے سے ہی 25 لاکھ پناہ گزین موجود ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔